اس بات کو جاننے کے لیے اس کی پوری وضاحت لیا بنانا ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، یہ آیت، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہے پہلے حجت تمام کرو، پہلے حجت تمام کرو، جب حجت تمام ہو جائے اس کے بعد تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ یہ اس بات کا وضاحت کس واقعے کی طرف ہمیں جو ہے وہ بھیجتا ہے، یہ جاننے کے لیے بلکہ جو تاریخ گزر چکی ہے، آج تک اہل بیت سنائے، مباہلہ سنائی، عید مباہلہ کے اعمال، غسل، نماز، بالکل اس ترتیب میں عبادت کی ہے، بالکل ویسے ہی اس عید کو منانے کا ثواب بھی ہے، لیکن سب نے آپ کو یہی بتایا ہوگا کہ عید مباہلہ کی وہ ایک صرف مباہلہ کا میدان ہے، لیکن آج کی فضیلت کے بارے میں جو کل گزر گئی فضیلت، آج کی اس عنوان میں بتانے والی ہوں کہ یہ وہ دن جو صرف عید مباہلہ نہیں ہے بلکہ عید تطہیر بھی ہے، عید ولایت بھی ہے۔ اس کی فضائل جتنے میں بتاؤں ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے بتا دیا یہ 5 سچے ہیں، باقی کوئی سچا نہیں ہے۔ ابنانا کی سند بھی بتا دی کہ دیکھو رسول کے بیٹے کون ہیں، نسانا کی سند بھی دے دی کہ وہاں کی نساء جو ہے وہ کتنی ہے، اور یہاں نسانا کا لفظ استعمال کر کے جس میں دو سے زیادہ کے صیغہ، 3 کے لیے کم از کم یہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کس کی جانب بتا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ مدینے میں یہ واقعہ ہوا ہے، مدینے میں رسول کے 9 گھر ہونے کے باوجود رسول کس کو لے کے جا رہے ہیں یہ مخاطب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں ہم اپنے جیسے لائیں گے، وَأَنفُسِنَا وَأَنفُسِكُمْ، ہم اپنے جیسے لائیں گے تم اپنے جیسے لاؤ، تو یہ الفاظ بھی کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جاننا ہے آج ہمیں۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 9 ہجری میں ہوا یا 10 ہجری میں ہوا، روایتیں کہتی ہیں 10 ہجری میں ہوا، تو 10 ہجری میں غدیر بھی تھا، تو کیا یہ غدیر کی بالکل عین بات ہے؟ نہیں، جو سند ہمیں ملتی ہے اپنے عالم دین سے، علماء کرام سے، وہ 9 ہجری کے واقعے کو بتاتی ہیں۔ اب 9 ہجری کی مناسبت سے میں بتاتی چلوں، کہا گیا نجران میں یہ سنگن پیدا ہوئی کہ کوئی ہے جو الہی دین جو ہے اس کو پہنچانا چاہتا ہے، جو بار بار تکرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ وحدہ لا شریک پڑھو، تو ہم اس اپنے پیغام تک اس کو پہنچائیں، مباہلہ کریں گے، پہلے مباحثہ کیا، مکالمات کیے، جب مناظرات میں جملے آئے ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ ہم عیسائی اپنے دلائل اور اپنے عقائد میں پختہ ہیں، جب دلیل پوچھی گئی تو معلوم ہوا دلیل اتنی کمزور تھی کہ وہی الہی کے بغیر بولتی نہیں، یا میں یہ بولوں کہ وہ زبان جو کلام بلاغت بتا رہی ہے، کلام بلاغت یعنی خدا کے کلام کو بتا رہی ہے، جب وہ بولتی ہے تو سلمان بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ زبان ہے جس سے خدا کلام کرتا ہے۔ سلمان، تھوڑا سا پس منظر دیتی چلوں، سلمان جو اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، کس انداز سے مباہلہ میں نجران کے سامنے، جب نجران زرق برق لباس پہن کے اپنے غلاموں کو لے کے آ رہے ہیں، سونے کے زیور پہن کے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا دیکھو رسول کی بزم میں ایسے نہ آنا رسول، کہا تو پھر کیسے آئیں؟ تو کہا تم نے کس سے معلوم کیا کہ رسول کے سامنے سج سور کے آنا ہے؟ جملہ سننا کا
غور جملہ جو ہے وہ بڑا غور طلب ہے. ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا کہ سونے کو زر کہتے ہیں اور یہ وہ رسول ہے جس کے نوکر کو ابو زر کہتے ہیں. اور پھر کہا کہ دیکھو تم یہ بڑی بڑی سواریاں لے کے آ رہے ہو, سیر پہ جاتا ہے, چھوٹی موٹی جگہ سیر پہ نہیں جاتا. جب سیر پہ جاتا ہے تو آسمانوں کی سیر کے لیے براق کو بلا لیتا ہے. تو یہ اپنی سواریاں اپنے پاس رکھو, اور تم زرد بر لباس پہن کے آ رہے ہو. عرب کے کمی, تم یہ جانتے ہو جن کے گھر کے لباس جنت سے آیا کرتے ہیں. بس ایک جملہ سننا تھا. نجران اس انداز سے آئے جیسے جناب سلمان نے بتایا. اب جناب سلمان نے ریڈ کارپیٹ کو جو ہے بچھایا. آج تک یہ عیسائیوں کی جو ہے یہ رسم پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, کسی کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, تو ریڈ کارپیٹ جو ہے اس کا جو ہے اسپریڈ کرنے کا آج بھی جو ہے ان کی ٹریڈیشن پایا جاتا ہے. تو یہ ٹریڈیشن جناب سلمان کی سنت ہے, جناب سلمان نے مباہلہ میں بتائی تھی اور آج تک چل رہی ہے. اس کے بعد مباہلہ میں جب مناظرے کیا ہوئے, دلائل پیش کی گئی رسول کے سامنے, حکمت علم کے سامنے. ایک مرتبہ کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. رسول نے پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ کیا باپ نہیں ہے, عیسیٰ کی خالی ماں ہے اور بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. تو معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ کا باپ جو ہے وہ خود پروردگار عالم ہے اور عیسیٰ ابن اللہ ہے. جیسے یہ جملہ سنا تو رسول نے کیا کہا, کیا خوبصورت انداز تھا رسول کا. کہا تو پھر یہ بتاؤ آدم کو کیا کہو گے؟ آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اور قرآن میں جہاں عیسیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ نے آتے ہی کلام کیا, قال انی عبد اللہ واتینی کتاب وجعلنی نبیا, وہی عیسیٰ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا. تو پھر کیا کہو گے؟ مانا کیونکہ جملہ سوچ کے آئے تھے, ذہن بنا کے آئے کہ ہم مباحثہ کریں گے, تکرار کریں گے, اور اس کے بعد اپنی قوم کو جا کے بول دیں گے کہ ہم مطمئن نہیں ہوئے. بس جب ہار نہیں گئے, یہاں دلائل ختم ہو گئے, میں یہ کہوں تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں, ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں گے. آپ اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. وَأَبْنَانَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور پھر کہا کہ پھر کیا کریں گے؟ پھر بڑا خوبصورت جملہ, ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر جھوٹوں پہ لعنت دیں گے. بڑا خوبصورت جملہ ہے قرآن. میں یہاں کہتی چلوں اس عنوان کو یہیں روکتے ہوئے کہ ایک پروفیسر, ایک عالم دین کو ملے ہمارے کراچی کے, کینیڈا میں پی ایچ ڈی تھے. جب وہ وہاں مجلس پڑھنے گئے تو کسی جناب نے کہا جو صاحب خانہ تھے کہ یہاں ایک جناب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں شیعہ کنورٹ ہوئے ہیں, تو کیا چاہیں گے آپ کہ ان سے ملاقات کریں؟ بس اتنا جملہ سننا تھا. کہا کیوں نہیں. جب ان سے ملاقات کی تو پوچھا کہ کیا روداد ہے, کیا حال ہے, ایسی کیا کرامات آپ پہ ہوئی کہ آپ ہندو تھے اور اب شیعہ ہو گئے؟ بس جملہ سنیے گا. کہنے لگا کہ ہندوستان میں تھا تو میں بت پرستی سے بڑا پریشان تھا, میرا دل جو ہے مائل نہیں ہوتا تھا بت پرستی کی جانب. جب میں کینیڈا آیا, کینیڈا چونکہ ہب ہے ایجوکیشن کا, تو مجھے یہاں کتابیں پڑھنے کو ملی. میں نے دینیات کی کتابیں, میں نے مذاہب کی کتابیں پڑھنا شروع کی. جب میں نے دوسرے مذاہب کی کتابوں کی اسٹڈی کی تو میرے پاس مجوسیوں کی کتاب آئی. چونکہ مجوسیوں کا علم, مجوسیوں کی کتاب بالکل عین ہندو عقیدے کی طرح تھی, تو کہنے لگا کہ میں نے پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا. پھر میرے پاس انجیل آئی. اب انجیل میں بھی میں نے کچھ ایسی باتیں پڑھی, پڑھ کے چھوڑ دی. اب میرے پاس توریت آئی. کہا توریت میں میرا جو ہے وہ دل مائل ہوا. ایک مرتبہ میں چاہا کہ پڑھتا رہوں, لیکن ایک جملے نے ہٹا دیا. کہا وہ جملہ کیا تھا؟ کہا وہ جملہ یہ تھا کہ جب میں نے پڑھا کہ اگر کوئی انسان غلطی کرے تو بنی اسرائیل کو ہلکی سزا ملے گی, یعنی آدھی سزا ملے گی, لیکن یہی غلطی کوئی بنی اسرائیل سے باہر کا کرے تو اس کو دگنی سزا ملے گی. اب جب یہ جملہ سنا, یہ جملہ پڑھا تو کہا میں بڑا پریشان ہوا کہ
दीन अल्लाह है, कोई दीन इलाही है, तो फिर उसकी किताब भी दीन इलाही के कवानीन की अक्कासी करेगी, ना कि अपनी बनाई हुई अक्कासी या फिर ज़ात करेगी। अब जब ये जुमला पढ़ा, कहा कि फिर मैंने अपने दिल को तौरेत से हटाया कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई बात को बदला गया है। अब मैंने अपने जहन को ये सोचा कि मैं हक़ाइक़ की तलाश की तरफ जाऊं, हक़ की जस्तजू करूं। जब कोई हक़ की जस्तजू करता है ना, हक़ को तलाश करने की, तो फिर हक़ को भी ज़िद होती है अपने आप को मनवाने की। बस एक मरतबा मुझे मेरे किसी साहब ने, किसी अजीज़ ने कलाम बलागत दिया, मैंने वो किताब ली जो कलाम बुरहान है। मैंने वो किताब पकड़ी जिसे कुरान मजीद कहते हैं। मैंने वो किताब पकड़ी जो यासीन की किताब है, जो ताहा की किताब है, जिसमें वो कलाम है जिसके लिए रसूल अपनी ज़बान वही से, वो ज़बान जो वही से धुली हुई है उससे कलाम करते हैं। जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया, मैंने पहली आयत पढ़ी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मैंने ये पढ़ा कि तारीफ़ उस खुदा की जो सारे जहान को पालने वाला है, बस जैसे ही मैंने ये सुना ना कि वो रब जो सारे जहान को पालने वाला है, बस मेरा दिल चाहा मैं इस कलाम को पढ़ता रहूं कि जिसमें उस रब की बात है जो पूरी कायनात को पाल रहा है, चाहे वो उसके सामने कोई सरबसजूद हो या ना हो। बस एक मरतबा चाहा मैं इस किताब को पढ़ता रहूं। तो मैं सूरत तौबा पे आया। अब सारा नुक्ता यही है कि जब सूरत तौबा पे आया ना, तो एक मरतबा मैंने सोचा कि जब मैंने इस जुमले को पढ़ा, फरमा रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तुम सिराते मुस्तकीम पे पहुंच जाओगे। जब मैंने सूरह तौबा में पढ़ा कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो मैंने पूरे कुरान को कोशिश किया दोबारा पढ़ूं, मैं देखूं तो सच्चे हैं कहाँ। जब मैंने सच्चों की बात सुनी ना, तो एक मरतबा जब मेरे पास ये जुमला आया, यानी ये आयत आई, आयत नंबर 61 सूरह इमरान की आई, तो मुझे मालूम हो गया कि सच्चे कौन है। फिर मैंने इसकी तफसीर में गया कि जब सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि तुम अपने बेटे लाओ, तो हम अपने बेटे लाएंगे, यानी कलाम बलागत में इस आयत को लिखा, मुबाहिला की आयत को लिखा, अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। और उसके बाद फिर ये जुमला जब पढ़ा, जब मैंने ये आयत के अल्फाज पढ़े कि सुम्मा नब्तइल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर आओ मिलके झूठों पे लानत करते हैं, तो मैं समझ गया कि सच्चे ही झूठों पे लानत कर सकते हैं, और सच्चे मुझे कुरान से मिल गए। फिर मैंने जब तारीख पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि रसूल किस तरीके फातिमा के दर पे गए, और जब दर फातिमा पे गए ना, देखिए आयत मुबाहिला जो है, ये जो आयत है, यानी ये जो मुबाहिला का जो ऐलान किया गया वो 23वीं शब में किया गया, 23वीं ज़िलहज की शब में गया। लेकिन जब 24 ज़िलहज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीका ताहिरा के पास गए, यानी फातिमा तो ज़हरा के पास गए। एक मतलब फातिमा के ज़हरा को तक़ब्बुल बात किया, अली को बुलाया, कहा अली कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, रब कह रहा है, अपने बेटों को लाओ मुबाहिला के लिए, नजरान के मुकाबले के लिए अपने बेटों को लाओ। या अली मेरे पास बेटे नहीं है, या अली मेरे पास बेटे नहीं है, आप कुल के मददगार हैं, आप कुल के मुश्किल कुशा हैं, मेरी भी मदद कीजिए, मेरी भी मदद कीजिए। एक मरतबा जब ये जुमला सुना ना, तो मेरे मौला मुत्तकियान, कुल के अमीर मुश्किल कुशा हज़्बुल्लाह रुहुल्लाह जंबुल्लाह, मेरे मौला ने कहा, ए रसूल हसनैन आज से आपके हुए, मैं परवरदिगार आलम से अब्बास ले लूँगा। बस ये जुमला बड़ा तारीख का खूबसूरत मिलता है। एक मरतबा रसूल ने दक्कुल बाब करने के बाद घर में इसने दखूल किया, इसने दखूल के बाद घर में दाखिल हुए। जब घर में दाखिल हुए ने, तो तारीख कहती है यही वो दिन था, इतनी फजीलत वाला दिन कि यही वो दिन था कि जिस दिन रसूल जो है एक एक करके सबको बुलाते रहते हैं और चादर में बिठाते रहते हैं। पहले में इन्नमा वलिकुमुल्लाहु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व यतहहिरकुम तत्हीरा। पहले इस आयत को बुलवा लिया ज़मीन पर, जब आयत को बुलवा लिया, पांचों को जमा कर लिया, और इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व यतहहिरकुम तत्हीरा, जब तत्हीर की सनद ले ली पांचों ने, फिर पांचों इस चादर के साए में जब मुबाहिला के मैदान में पहुंचे, वो प्रोफेसर कहते हैं यहाँ से तो मुझे पता चला कि सच्चे कौन है, क्यों मदीना में इतने घर हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सहाबा हैं। देखें यही कहा जाता है ना, सिद्दीक और अमीन, सादिक और अमीन, रसूल को हिंदू काफिर सब इस्लाम आने से पहले, इस्लाम के ऐलान से पहले यही कहा जाता था कि रसूल जो है सादिक नबी है, सिद्दीक है, सादिक है, अमीन है। तो सादिक नबी,
صادق نبی صدیقہ کو لے کر صدیق اکبر کو لے کر مباہلہ میں چلے ہیں. سارے سردار کس طرح، ایک سردار جو ہے وہ سید الانبیاء ہے، دوسری سردار جو ہے سید النساء العالمین ہے، اور تیسرے سردار جو ہے سید الاوصیاء امیر ممکنات ہیں، اور پانچویں سردار جو ہے وہ سردار جوان جنت سید الجنہ ہے، سید الشباب اہل جنہ ہے. یہ سارے سردار اس طرح سے چلے کہ خوبصورتی سے شاعر نے اس کو بیان کیا ہے. نجرانیوں سے سیکھا سلیقہ مباہلہ، نجرانیوں سے سیکھ کہنے لگے کہ ہم سے نہ ہوگا مباہلہ. کتنی وضاحتوں کا خلاصہ مباہلہ، اور ہے اہل بیت کون مباہلہ. اور احمد کے ساتھ نام کے صدیق کب گئے، احمد کے ساتھ نام کے صدیق کب گئے. دیکھیں شاعر بھی بڑا خوبصورتی سے اس جو ہے شعر کو بیان کر رہا ہے. پھر سے میں پڑھنا چاہوں گی اسی بات کو. نجرانیوں سے سیکھا سلیقہ مباہلہ، کہنے لگے ہم سے نہ ہوگا مباہلہ. اور کتنی وضاحتوں کا خلاصہ مباہلہ ہے اہل بیت کون، نتیجہ مباہلہ. احمد کے ساتھ نام کے صدیق کب گئے، احمد کے ساتھ نام کے صدیق کب گئے، کرنے چلا ہر ایک ہی سچا مباہلہ. یعنی سچے کے گھر سے سچوں کو لے کے سچا چلا. احمد، علی، بطول، حسن اور حسین ہیں، ان کے سوا کون تھا، ان کے سوا تھا کون جو کرتا مباہلہ. اور ایک پل میں کامرانی ملی یوں رسول کو، ایک پل میں کامرانی ملی یوں رسول کو، آئی تھی کرنے فاطمہ زہرا مباہلہ. چہرہ شناس ایک نصارہ یہ کہہ اٹھا، چہرہ شناس یہ نصارہ کہہ اٹھا، مٹ جائے گا جو ان سے کرے گا مباہلہ. بھائی یہی کہا تھا نا کہ دیکھو ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی زمین سے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. کیا حشر ہوتا. اب یہ جملہ ہوا طلب سننے والوں کے لیے بڑا خوبصورت جملہ. کیا ہوتا، ایک پل کے تصور تو کیجئے، ایک پل کے لیے. بھائی جب جا رہے تھے نا رسول تو پوچھا کہ آپ کس کو لے کے جا رہے ہیں، مجھ کو لے کے جا رہے ہیں. کہا نہیں تم نہیں جا رہے. کہا پھر اس کو لے کے جا رہے ہیں. کہا وہ بھی نہیں جا رہا. کہا پھر اس کو لے کے جا رہے ہیں. کہا وہ بھی نہیں جا رہا. تو پھر کہا کس کو لے کے جا رہے ہیں. کہا سچوں کو لے کے جا رہا ہوں. تو کہا کہ ہم کیوں نہیں چل سکتے. کہا سچوں کو لے کے جا رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. وہ جا رہا ہے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. پھر کیا حشر ہوتا دین پیمبر کا سوچئے، کیا حشر ہوتا دین پیمبر کا سوچئے، کرنے جو چاہتے اہل ثقیفہ مباہلہ. بس یہ جملہ غور طلب ہے. ایک مرتبہ مباہلہ کے میدان میں جب یہ پانچوں کے پانچوں چلے. اب دیکھیں میں یہاں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گی اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں پڑھنا. یہی وہ دن تھا جس دن آیت تطہیر نازل ہوئی. جب آیت تطہیر یعنی تطہیر کی صنعت مل گئی تو پھر اب پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ بڑی شان سے جو ہیں وہ مباہلہ کے میدان میں پہنچے ہیں. قرآن اور اہل بیت کے خاص تصادم میں کیا انداز سے چلنے کا کہ اگر آیت آئی ہے نا ابنانا و ابناکم، تو رسول کے پہلے بیٹے چلے ہیں، حسن و حسین چلے ہیں. حسین گود میں ہے اور حسن نیچے چلے ہیں، اور رسول چلتے ہیں. پھر اس قدم پہ جناب فاطمہ ونسانا ونساکم، ترتیب دیکھیے، ابنانا بیٹے پہلے چلے، پھر رسول ہیں، پھر نسانا اور نساکم، نسانا ونساکم یعنی کہ گھر کی عورت بھی، پھر انفسنا اپنے جیسے لاؤ، اپنے نفوس لاؤ، ہم اپنے نفوس لائیں گے. پھر اس قدم پہ یعنی صدیقہ کی قدم پہ، صدیقہ کی عصمت دیکھیے کہ یہاں جناب صدیقہ قدم رکھتی ہیں. اس علی مرتضیٰ قدم رکھتے ہیں، یعنی رسالت پہ فاطمہ کی قدم ہے، رسالت پہ فاطمہ کی قدم پہ ولایت کی قدم یعنی امامت کی قدم ہے. اور کتنا خوبصورت انداز سے یہ قافلہ چلا ہے کہ بیٹے پہلے ہیں، پھر رسول ہے، پھر فاطمہ ہے، اور ویسے ہی قرآن کی ترتیب ہے. بڑا خوبصورت انداز سے چلنے کا. اب میں یہ کہتی ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، کتنا بڑا دن ہے. کبھی جس کے ساتھ پڑی ہو، کبھی کسی مولوی نے، کسی جس سے آپ کو عقیدت ہو، آپ کو بتایا کہ اس تاریخ کو آیت تطہیر نازل ہوئی. اور صرف آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی بلکہ اس دن بڑا خوبصورت ایک واقعہ اور ہوا. لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں ملتا یہ اسلامیات میں یہ چیپٹر، کیوں نہیں ملتا دنیات میں چیپٹر، کیوں نہیں ملتا ہمارے کریکلم میں، ہمارے بچوں کے پاس یہ چیپٹر. ہمارے بچوں کو درسگاہ جو ہے وہ مجلس حسین ابن علی اور یہ بزم ہی سے کیوں مل رہی ہے. آپ نے اپنے کریکلم میں کیوں، آپ کو مودت نہیں ہے، آپ کو محبت نہیں ہے اہل بیت سے. بڑا خوبصورت شاعر ایک جملہ کہتا ہے کہ
اسلامیات میں کس کس کا تذکرہ ہے؟ بس ان کے لیے علی و حسنین کا ذکر تھا جن واقعات میں، علی و حسنین کا ذکر تھا جن واقعات میں وہ واقعہ اب نہیں ملتا دینیات میں، اور جن کے نام سے بھی لیتا نہیں بیکاری، جن کے نام سے لیتا نہیں، جن کا نام بھی لیتا نہیں کوئی فقیر، جن کا نام بھی لیتا نہیں کوئی فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ یہ ستم زری ہے۔ اب جب مباہلہ میں فتح یاب ہو گئے نا، تو ایک مرتبہ یہ تمام اہل بیت واپس گئے۔ علی اور نبی نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ جب ایک ساتھ نماز پڑھ لی نا، جھوٹوں پہ لعنت بھی بھیج دی، اور پھر ایک ساتھ نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھی نا، تو یہی وہ مقام تھا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، ساحل آیا، ساحل نے سوال کیا، یہ علی ابن ابی طالب ہے، شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساحل نے سوال کیا، علی نے اپنے ہاتھوں کو رکوع میں انگلی کو آگے بڑھایا، اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب انگلی کو آگے بڑھا کے رکوع میں جو ہے اپنی انگشتری دے دی۔ یہاں انگشتری دی، وہاں جبرائیل آیت کو لے کے نازل ہو گئے، انما ولیکم اللہ و رسولہ۔ یہ آیت ولایت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی شان میں اسی تاریخ 24 ذی الحج کو اتری۔ تو پھر آپ کیوں نہیں علی کا ذکر کرتے؟ آپ کیوں نہیں نبی کے ساتھ علی کا ذکر کرتے؟ ذکر نبی بھی کیجئے، ذکر علی کے ساتھ، ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ،